جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا۔ رحیم ہے وہ، رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی، کرم بھی اس کا۔ یہ تیری شہرت، یہ تیری کامیابی، تو اس میں تیرا کمال کیسا۔ اسی کے ہاتھوں میں تیری قسمت، اسی کے ہاتھوں میں سب دعائیں، جواب سارے اسی کے ہیں، پھر کسی کے آگے سوال کیسا۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں پر تازگی پیدا کرتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر مایوس دلوں میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں۔ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ عربی میں پڑھتے ہیں۔ ایک ذکر ہوتا ہے لفظوں کا، جس کو ہم اذکار کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس بندے کا اللہ آسمان پہ ذکر کرتا ہے نا، وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ذکر میں مصروف دیکھیں تو سمجھیں کہ اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کو کوئی نہ کوئی چیز صاف کرنے والی ہوتی ہے، اور دلوں کو صاف کرنے والا اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ ایک جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی سی ہے، اور ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سے لوگ درجہ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ جو آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے نا، تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے نا، وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غالب نہیں پا سکتی کبھی۔ بے شک اللہ کا ذکر روح میں سکون بھر دیتا ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کیا کریں، ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پائیں گے آپ۔ بڑے گھر اور بڑے دل کیا کرنے ہیں جب وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں۔ اصل تبدیلی تو قرآن سے ہی آتی ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو رویوں کو بدل دیتا ہے، جو شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ ہاں، قرآن پاک ہی ہے جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یاد رکھیں، آپ اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، پر وہ آپ کو اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے۔ صبح کا ایک الگ نظارہ، شام کی ایک الگ سی رونق، پھر دھوپ کی ایک کڑک اور رات کے اندھیرے کی ایک الگ وحشت اور ٹھنڈک۔ صرف 24 گھنٹوں میں ہی تمہیں قدرت کے اتنے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں، کیا پھر بھی آپ اپنے رب کو نہیں جان پائے، نہیں پہچان سکے؟ بے شک اس کائنات کا رب اکیلا اللہ ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں بڑا ہی سکون ہے۔ انسان پیدا ہو اور ایک دم بڑا ہو اور مر جائے تو یہ نظام بگڑ جائے، لیکن یہ سارا نظام بڑے احسن طریقے سے چل رہا ہے،
کہ اس میں انسان کی زندگی کا امتحان بھی ہو جاتا ہے اور اسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا بھی نہیں پڑتا۔ کون اتنی بڑی حکمت سے یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الہی سے بڑھ کر انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں۔ تو سنیں، اگر آپ اپنے زندگیوں میں سکون، آسانیاں اور مشکلات سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں نا، تو اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھا کریں۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں آپ کے دلوں کو کتنا سکون ملتا ہے۔